اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء و رسل کو مختلف معجزات عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے معجزات سے نوازا گیا۔ ان میں ایک بہت بڑا معجزہ اسراء و معراج۔ اسراء جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو کہتے ہیں، اور معراج مسجد اقصی سے اوپر اللہ کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی، برکتیں نازل کر دی۔ کیوں لے گیا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی چند نشانیاں، یعنی ہم اپنی کچھ نشانیاں انہیں دکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے اسے اسراء و معراج کرائی۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء و معراج بیداری کی حالت میں ہوئی۔ ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر اللہ نے جہاں تک چاہا بلند کیا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور جس طرح اللہ نے چاہا انہیں عزت دی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، پھر ان کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی۔ بعض لوگ معراج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ اپنے نبی کو معراج کروائے اور آسمانوں کی اور مسجد اقصی کی سیر کروائے؟ کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ ہمارے ہاں جو بات عقل میں نہیں آتی اس کو ماننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے اللہ۔ یہ اظہار تعجب ہمیشہ حقیقت پہ ہوتا ہے، یعنی جو حقیقت بات ہو اس پر اظہار تعجب ہوتا ہے، اور سبحان الذی یہ الفاظ اظہار تعجب کے لیے ہوتے ہیں۔
دوسرا عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبد کا جو لفظ ہے یہ جسم اور روح دونوں پر آتا ہے، بولا جاتا ہے، جسم اور روح دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ یہ معراج ہو۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین اس حد تک نہ جھٹلاتے۔ دیکھیں، میں کہوں میں نے خواب میں جنت دیکھی تو آپ کہیں جی جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے دیکھی، تو خواب کی بات کو اس قدر نہیں جھٹلایا جاتا، حقیقت بات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مشرکین نے اس قدر جھٹلایا تو یہ حقیقت تھی، یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے ماننا جو نہیں، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اقصی کا معنی ہے دور، تو یہ جو معراج اور اسراء کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے اس سے مراد ہجرت کا واقعہ۔ وہ میرے بھائی اللہ فرما رہا ہے لیلن، کہ رات کے وقت لے گیا۔ وہ بھائی ہجرت تو کئی دنوں میں ہوئی، پھر اس وقت مسجد نبوی تو بنی ہی نہیں تھی۔ اس وقت جب معراج ہوئی تو مسجد نبوی کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسجد اقصی وہی مسجد اقصی ہے جس کو ہمارے عرف میں بیت المقدس مسجد اقصی کہا جاتا، اور یہ حقیقت ہے، اور جسم اور روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یہ معراج کروائی۔ البتہ ان کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ ہوئی کب۔ ایک رائے ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول میں ہوئی، اور ایک رائے ہے کہ 8 ماہ قبل رجب میں ہوئی، اور ایک 6 ماہ قبل، اور ایک 11 ماہ قبل۔ علامہ منصور پوری نے 27 رجب کا تعین کر دیا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے ہی 27 رجب، جبکہ احادیث میں کوئی وضاحت اس کی تعین تاریخ کا کہیں بھی نہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، حضرت جبریل آئے، بیر زمزم پر مجھے لے گئے، میرا سینہ ناف تک چاک کیا، اور ایک تشت سونے کا لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرپور تھا، اندر اڑیل کر اسے سی دیا گیا۔ تو اس طرح مجھے پھر ایک جانور لایا گیا، اس پر بٹھایا گیا، یقال لہو براق، جس کو براق کہا جاتا تھا، دون فوق الحمار، گدھے سے بڑا تھا، اور دون البغل، خچر سے ذرا چھوٹا۔ یقع خطوہ عند طرفی، عند اقصی طرفی، اس کا ایک قدم ان منتہائے نظر تک جاتا تھا، یعنی اتنی تیز وہ سواری تھی۔ فحملت علیہ، مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ جب میں سوار ہونے لگا وہ شوخی کرنے لگا، ہلنے لگا، اب بولنے لگا، ہلنے لگا، تو حضرت جبریل اس کے کان کے قریب ہو کر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی افضل ترین شخصیت آپ پر سوار ہونے والی۔ تو یہ سن کر وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں فرقبتہ، میں اس پر سوار ہوا۔ پھر راستے میں کھجوروں کی سرزمین آئی، مجھے بتایا گیا
کہ یہ یثرب ہے، مدینہ ہے۔ پھر بیت اللحم کا علاقہ آیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ بھی مجھے بتایا گیا۔ پھر مدین اور پھر طور سینا، یہ سارے علاقے حضرت جبریل مجھے بتاتے گئے کہ طور سینا ہے جہاں اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ پھر فرمایا حتیٰ اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ فربطتہ بالحلقہ التی یربط بہ الانبیاء، پھر میں نے وہاں جو جگہ تھی جانور باندھنے کی جہاں سب انبیاء باندھا کرتے تھے، میں نے اپنا جانور ادھر باندھ دیا۔ ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے میں نے انبیاء اور رسل کی جماعت کروائی۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو جماعت کروائی یہ جاتے ہوئے پہلے کروائی آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے یا واپسی پہ کروائی، کیونکہ احادیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، دونوں آراء موجود ہیں۔ یہاں 2-3 باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد ہادہ، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اس بات کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جب تک قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا اس وقت تک 16 یا 17 ماہ تک مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، آپ نے تمام انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کی مہمان نوازی کی گئی یا اس سے پہلے کی گئی، کیونکہ جو بات غیر واضح ہو اس کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاءنی جبریل میرے قریب آئے، بے اناء من خمر و اناء من لبن، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا، فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے کر پی لیا۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے اخترت الفطرۃ، کہ آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور دودھ انسانی فطرت میں پیدائش کے دن سے اللہ نے ڈال دیا، دودھ انسانی فطرت میں ڈال دیا گیا، تو آپ نے فطرت کو اپنایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی حتی اتینا السماء الدنیا، پھر حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ ہم آسمان، جو پہلا آسمان ہے دنیاوی آسمان، وہاں تک پہنچے۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خوبصورت سیڑھی لگائی گئی جس پر آپ گئے، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور آپ مجھے پہلے آسمان تک لے گئے، جو بھی ذریعہ اپنایا گیا۔ یہاں پر یہی اتنی ہی بات، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ پہلے آسمان پر۔ تو پتہ چلا کہ اندر سے آواز آئی، کون؟ بتایا جبریل،
آپ کے ساتھ کون؟ اللہ کا نظام ہے، کوئی آسمانوں پر جانا کوئی ایسا ویسا کام تھوڑی ہے، اللہ نے پورا نظام رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کا۔ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آئے، صاحب ظاہر ہے اللہ نے انہیں بتایا ہوا ہوگا۔ تو آپ پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں آپ کے استقبال کے لیے پہلے ہی موجود رکھا ہوا تھا۔ حضرت اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، حضرت آدم کو اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے پہلے آسمان پر رکھا ہوا تھا۔ وہ فرمانے لگے مرحبا بالنبی الصالح بابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، یہ خالہ زاد بھائی ہیں حضرت عیسیٰ کے، اور ان دونوں کو وہاں ہر آسمان پر دستک، اندر سے کون جواب اور ساتھ کون جواب، یہ ہر آسمان پر ایسا ہی ہوا۔ اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے آسمان پر اللہ نے ان کو استقبال کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود رکھا ہوا تھا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے دیکھا کہ خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت یوسف کو اللہ نے دے رکھا تھا۔ انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح، نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اور کہا مرحبا بالنبی الصالح۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے اور آپ کا استقبال کیا۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مرحبا کہا، اور آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگ، ان سے پوچھا گیا رونے کی وجہ، تو فرمانے لگے یا رب، اے میرے رب، ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، یہ نوجوان جسے اے اللہ تو نے میرے بعد بھیجا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کی نسبت زیادہ جنت میں جائیں گے، تو اس بات پر مجھے رونا آ رہا کہ میری امت نے میری نہیں مانی۔ ساتویں آسمان پر پھر آپ کو لے جایا گیا، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں سیدھا اوپر یہ مقام ہے جہاں فرشتے 70,000 فرشتے ہر روز اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے جب آتے ہیں تو پہلے لوگوں کی باری دوبارہ نہیں آتی، قیامت تک نہیں آئی، یعنی اللہ کے اتنے فرشتے۔ تو یہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے موجود تھے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ کو دودھ، شہد اور شراب پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو اپنایا، اور آپ کو حضرت جبریل فرمانے لگے اگر آپ شراب لے لیتے غوت امتک، آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے، اور زمین پر جو کچھ اترتا ہے وہیں سے، اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے جاتا ہے وہ بھی وہیں سے، اور اس طرح وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں پہلی مرتبہ پہلی وحی کے موقع پر دیکھا تھا، اور یہاں دوسری مرتبہ میں نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پتے جو ہیں ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کا پھل جیسے مٹکے ہوں، یعنی بڑا بڑا پھل۔
सोने की तितलियां उनको ढांपे हुए थे, यानी सोने की तितलियां उसके ऊपर उड़ रही थी और उसे ढांपे हुई। खैर, इसके बाद आप फरमाते हैं मुझे जन्नत की सैर कराई गई। मैंने क्या देखा कि उसमें कुब्बे हैं मोतियों के, फैज़ा तुराब हल मिस्क, उसकी मट्टी जो है वो कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू वाली। और फिर सुम्मा उरिजा भी हत्ता ज़हरतु लिमुस्तवा, मुझे फिर ऊपर ले जाया गया, यहां तक कि मैं अस्माउ फीही शरीफ अल अकलाम, बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है कि मैं कलमों की सरसराहट सुन लेता था, सुन सकता था। कलमों की लिखने में जो कलम की आवाज निकलती है इसको शरीफ कहा जाता है। अकलाम, शरीफ अल अकलाम में कलमों की सरसराहट सुन सकता था। फिर फरमाया, हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौका पर 3 तोहफे अता किए गए। नंबर 1 50 नमाजों का, और नंबर 2 ये 50 नमाजें अल्लाह तबारक व ताला ने फिर बाद में 5 कर दी ना, ये नमाजें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और फिर ये वादा कि आपकी उम्मत में जो शख्स शिर्क से बच के आएगा मैं उसे किसी ना किसी वक्त बख्श दूंगा, आखिरकार उसे बख्श दूं जो शिर्क से बचकर आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता, बाकी जो चाहे माफ कर, जो चाहे माफ कर। तो शिर्क के अलावा 3 वादे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये 50 लेकर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे तजर्बा है, नहीं पढ़ेंगे, जाकर अभी मौका है, अल्लाह से कम करवा ले। और ये 4 5 6 चक्कर लगाए, किसी मौका पर 5, किसी मौका पर 10, नमाजें कम होती होती 5 रह गई। तो हजरत मूसा फरमाने लगे ये भी नहीं पढ़ेंगे, मुझे तजर्बा है अपनी उम्मत का, अब भी कम करवा लें। तो आप फरमाने लगे अब मुझे शर्म आती है। खैर, ये 5 नमाजें अल्लाह तबारक व ताला ने इस मौका पर अता फरमाई, और ये नमाजों का तोहफा। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, बाकी सारा कुरान हजरत जिब्रील लेकर आए, और ये 2 आयतें अल्लाह ने मेराज के मौका पर अता की थी। इनकी अपनी एक फजीलत है, वो आपको अलग से मालूम होनी चाहिए, करनी चाहिए। खैर, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे इस सफर में कुछ वाक़यात, कुछ मनाजिर दिखाए गए। ये मनाजिर क्या थे ये जरा सुन लीजिए। और ये वो इशारा किया अल्लाह ने जो कि हमने मेराज, इसरा व मेराज करवाई, ले नूरियाहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। वो निशानियां क्या थी? ये वाक़यात थे जो आपको इन मनाजिर को दिखाकर बताया गया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महल देखा, खूबसूरत महल। हजरत जिब्रील से पूछा ये किसका है? तो उन्होंने बताया कि ये फिरौन की बेटी की मशाता का, जो कंगा करने वाली उसकी थी, उसका, ये उसके 4 बच्चे थे। जब उसने अल्लाह को रब मान लिया तो फिरौन का के रबूबियत का इनकार किया, तो फिरौन ने एक बहुत बड़ी देग गर्म करके एक एक बेटे को उसमें डाल दिया, और फिर आखिरकार छोटे बेटे को जब डालने लगे तो उसने बोल कर बताया, अपनी माँ को तसल्ली दी कि इस्बिरी या उम्मी इन्नकी अला हक, कि अम्मा तू सब्र कर, बेशक तू हक पर है। तो ये छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता था, जब उसने बोल कर बताया, उसको कहा, तो उसे तसल्ली हो गई। और फिर आखिर उस औरत को भी, उसके बच्चों को भी उस देग में डालकर जला दिया। ये महल अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा। ये वाकया बताकर अल्लाह के नबी ने फिर बताया कि 4 बच्चे हैं जिन्होंने
बचपन में बात की, एक ये, एक हजरत ईसा और एक हजरत यूसुफ की के लिए बोला था, हाँ जी, और एक हजरत जुरेज, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके लिए एक बच्चा बोला था, उनकी पाक दामनी की गवाही के लिए। तो इस तरह ये इसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मनाजिर देखे। उनमें आपने देखा कि कुछ कोई फसल है, कुछ लोग उसे काटते हैं, फिर वो बढ़ाती है, फिर काटते हैं, फिर बढ़ाती है। पूछा ये कौन है? फरमाया ये मुजाहिदीन है, क़यामत तक अल्लाह इनके अजर में इसी तरह इजाफा करता रहेगा। फिर कुछ लोगों को देखा कि उनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे, जैसे ही पत्थर से कुचला जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर कुचला जाता है, फिर ठीक हो जाता है। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये बेनमाज हैं, जिनके सर बोझल हो जाते थे फर्ज नमाजों के वक्त। चौथे नंबर पर आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो कांटेदार झाड़ियां और जहन्नम के अंगारे खा रहे। पूछा ये कौन लोग? आपको बताया गया कि ये ज़कात ना देने वाले लोग। फिर आपने देखा कि कुछ लोग हैं, उनके सामने साफ सुथरा गोश्त भी मौजूद है और गला सड़ा हंडिया में वो भी गोश्त मौजूद है। अब साफ सुथरा गोश्त को हटा दिया गया और गला सड़ा गोश्त जो बदबूदार था उसे खाने के लिए दिया जा रहा है। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये जानी मर्द और औरतें हैं जो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इधर उधर मुंह मारते थे। और इसके बाद आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके मुंह स्याह, होंठ सूजे हुए और मुंह से पीप निकल रही। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये शराब पीने वाले लोग, ये शराबखोर। फिर आपने देखा कि कुछ लोग हैं, उनकी शक्लें सूअर जैसी हैं, खंजीर की तरह, और जुबानें पुश्त की तरफ से खींची जा रही। पूछा ये कौन लोग? तो आपको बताया गया कि ये झूठी गवाही देने वाले लोग। अब आप देख लें तो अदालतों में सुबह तैयार होकर जाते हैं लोग झूठी गवाहियां देने के लिए। तो ये अल्लाह ने ये सब कुछ दुनिया में इसीलिए बताया, अपने नबी के जरिए दिखाया कि ताकि हम अपनी इस्लाह करें। और मेराज का असल जो हिकमत है वो भी यही नजर आती है, ताकि हम अपनी इस्लाह करें। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं कि उनके मुंह काले स्याह और सीने पे आग के तबक रखे हुए। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये गाने वाले, गाना बजाने वाले, यानी ये लोग गाना बजाने वाले लोग। फिर आपने देखा कि कुछ लोगों को जलाया जाता है, जलकर राख हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर जलाया जाता है। तो पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये माँ बाप के नाफरमान हैं, ये अपने माँ बाप को जलाया करते थे अपनी बातों से, अपने करतूतों से। तो आज इसी तरह क़यामत तक इनको इसी तरह जलाया जाएगा। फिर आपने देखा कि कुछ लोग हैं, दो बड़े पत्थरों के दरमियान रखकर उन्हें कुचल दिया जाता है, फिर वो पत्थर दूर होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर उन दो पत्थरों के दरमियान रख के उन्हें कुचला जाता है। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये मुतकब्बिर और मगरूर लोग हैं। आपने देखा कि कुछ लोग हैं कि आग की कैंचियों से उनके होंठ और जुबानें काटी जा रही। पूछा ये कौन लोग? तो आपको बताया गया कि ये आपकी उम्मत के बेअमल खतीब, खुतबा देने वाले, मुबल्लिगीन, तबलीग करने वाले हैं, जो लोगों को तबलीग करते थे और खुद अमल नहीं करते थे, लोगों को झूठ बोलने से रोकते थे, खुद झूठ बोलते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे और खुद गलत काम करते थे। तो ये बेअमल खतीब और मुबल्लिग। आखिर में आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके तांबे के नाखून हैं और वो अपने सीने को और अपने चेहरों को नोच रहे हैं। पूछा ये कौन लोग? आपको बताया गया कि ये गीबत करने वाले लोग। खैर,
اس کے علاوہ اور بھی کچھ مناظر آپ کو دکھائے گئے. میں نے اختصار کے ساتھ اور جلدی میں آپ کو چند مناظر آپ کے سامنے رکھے ہیں. دراصل معراج کا جو حکمت نظر آتی ہے غالباً ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں سن کر ہم اپنی اصلاح کریں. یہ غلط کام جو اللہ نے اپنے نبی کو کرنے والوں کا انجام دکھایا، تو اس انجام سے ڈر کر تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں، یہ اصل حکمت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم سے ملا علیہ السلام. انہوں نے مجھے کہا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی پاکیزہ، بڑی زبردست مٹی ہے، اعلیٰ مٹی. عذبۃ الماء، اس کا پانی بہت میٹھا ہے. لیکن وَأَنَّهَا قِيعان، چٹیل میدان ہے. غراسها، اس کی جو شجر کاری ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی یہ آپ پڑھتے جائیں، آپ کی جنت میں یہ درخت لگتے جائیں گے. یہ شجر کاری ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یعنی اللہ کا ذکر کریں گے تو وہاں آپ کی جنت میں آپ کے لیے درخت لگتے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا، میں الگ تھلگ ایک طرف بیٹھ گیا، پریشان تھا کہ میں اب لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ پتہ نہیں میری بات کو مانے یا نہ مانے. میں پریشان بیٹھا تھا. ابو جہل آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا ہاں پھر کوئی نئی بات ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے اللہ نے سیر کروائی ہے. وہ کہنے لگا کیسے؟ کہتے ہیں مجھے یہاں سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور پھر وہاں سے آسمان لے گیا اور وہاں مجھے جنت اور ساری سیر کروائی. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو؟ بلاؤ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو سنو یہ محمد کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے. کچھ لوگ پوچھنے لگے اچھا چلو تم نے دیکھا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب جو لوگ اس کو دیکھ چکے تھے وہ تو جانتے تھے. اب آپ بتائیں، آپ ایک شادی حال میں شادی کھانے کے لیے جائیں اور واپس آئیں اور آپ کہیں میں اتنے بڑے شادی حال میں گیا تھا، اور آپ کا دوست کہے اچھا بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے بلب کتنے ہیں. بھلا کوئی بلب گرنے تھوڑی جاتا ہے. خیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا پریشان ہوا اس سوال پر تو اللہ نے بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھ دیکھ کر گن گن کر بتاتا جاتا، اور جو وہ سوال پوچھتے میں وہ سب کچھ بتاتا جاتا. اللہ اکبر. اور پھر لوگ کہنے لگے واقعی محمد نے کوئی غلطی نہیں کی، ایسے ہی ہے جیسے یہ بتا رہے. پھر نشانی پوچھی، کوئی اور نشانی؟ کہتے ہاں 2 نشانیاں ہیں. کچھ لوگ تھے راستے میں، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو ہم کیونکہ بڑی تیز سواری پر تھے تو ہم نے دیکھا تھا وہ اونٹ، تو ہم نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ہم نے دیکھا ہے. تو وہ ان لوگوں کو وہاں سے وہ اونٹ مل گیا. اسی طرح کچھ لوگ تھے قافلہ، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کا برتن ڈھکا ہوا تھا پانی کا، تھوڑا سا پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی نکال کے پی لیا اور دوبارہ ڈھکن رکھ دیا اوپر. اب صبح کو جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ پانی نہیں ہے، ڈھکنا اوپر ہے. بھئی اگر کوئی جانور پیتا تو وہ ڈھکنا تو نہ دوبارہ اوپر رکھتا. پھر یہ دونوں قافلوں، دونوں باتوں کی انہوں نے تصدیق کی بھاگ کر، اور ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اونٹ والوں نے بھی بتایا واقعی ہمیں رات کو خبر دی تھی ایک شخص نے کہ فلاں جگہ اور ہمیں وہاں سے اونٹ مل گیا، اور پانی والوں نے بھی بتایا کہ واقعی ہم حیران تھے کہ پانی اگر کوئی جانور پیتا تو یہ ہمیں کیسے اوپر ڈھکنا رکھ دیتا، تو ہمیں یعنی یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، اور ہم میں سے کسی نے نہیں پیا. تو یہ دونوں نشانیاں بھی سچ ثابت ہوئیں. اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو آپ کو یہ نشانیاں مناظر دکھائے گئے
ان سے ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔